کیا آپ یہی سوچ رہے ہو نا کہ میں ایسا کیا کروں جس سے اللہ رب العزت میری پکار سن لے؟ میں تو اتنی شدت سے اللہ تیری بارگاہ الہی میں مانگ رہا ہوں۔ اللہ میں تجھ سے اتنی شدت سے مانگتا ہوں، لیکن اے اللہ مجھے اب تک میری دعاؤں کا صلہ کیوں نہیں ملا؟ اے اللہ میں اتنا مانگتا ہوں اور مجھے اب تک جواب نہیں ملا۔ میرے دوستوں، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو بھی کبھی کبھی کچھ اسی طرح کے خیالات آتے ہوں گے۔ تو دوستوں، ایک بات یاد رکھو، جیسے آپ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے لمحات کو یاد رکھتے ہو نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے ایک ایک سجدے کے لمحات کا حساب رکھتا ہے، اور جو دعائیں آپ نے اللہ کی بارگاہ الہی میں مانگی ہوئی ہیں، اللہ پاک ان سب کا حساب رکھتے ہیں۔ بے شک وہ تو بہتر سے بہترین دینے والے ہیں۔ کیا دوستوں آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی میں مشکلات کیوں اور کب آتی ہیں؟ دوستوں، ہماری زندگی میں یہ جو مشکلات ہیں نا، ان مشکلات کے پیچھے بہت سی وجہیں ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ پاک آزمائش بھی تو انہی بندوں کی لیتا ہے نا جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور دوستوں، اگر آپ کے بار بار مانگنے پر اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو دوستوں اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا۔ اور اس سے اچھی بات کیا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ وہ آپ نے سنا تو ہوگا نا، ہر زوال کو عروج ہے اور ہر عروج کو زوال ہے۔ دوستوں، اللہ آپ کو دے کے بھی آزماتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ آپ سے سب کچھ لے کر بھی آزماتا ہے۔ اور اللہ کی آزمائش پہ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے نا، اور ہم ان سے شکووں کے انبار لگا لیتے ہیں۔ دوستوں، آزمائش کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں۔ جان لو، سمندر میں اکیلا پھنسا ہوا شخص اللہ کے رحم کا اس شخص سے زیادہ محتاج نہیں ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے اور اپنے مال و دولت میں گھرا ہوا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم بھی اللہ کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنا وہ ڈوبنے والا انسان ہے، جس کے پاس اسے بچانے کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم سب اپنے اپنے لحاظ سے اللہ کے رحم کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی سمندر میں ڈوب رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے رحم کا محتاج ہے، اور اگر کوئی بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ اپنی فیملی کے ساتھ ہے تو وہ بھی اللہ کے رحم کا محتاج ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں آزمائش کی ہیں۔ جو ڈوب رہا ہے اس کی یہ آزمائش ہے کہ وہ اللہ پر کتنا توکل رکھتا ہے، اور وہ کب تک اللہ پہ امید بنائے رکھتا ہے اور تیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ انسان جو بالکل محفوظ ہے اور اپنے مال و دولت اور بہترین رشتوں میں گھرا ہوا ہے، اس کی یہ آزمائش ہے کہ وہ اللہ کی دی گئی نعمتوں پر کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور ان نعمتوں کی آڑ میں کہیں اللہ کو تو نہیں بھلا دیتا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں عاجز رہنا چاہیے اور ہر حال میں پر امید رہنا چاہیے۔ جیسے اس ڈوبنے والے انسان کے پاس اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، ویسے ہی اس انسان کے پاس جس کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کی محتاجی میں ہونا انسانوں کی محتاجی سے بہت بہتر ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی بڑی سے بڑی پاور ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی ہر قدم پر ہمیں اللہ کی ضرورت رہنی چاہیے۔ وہ کن فرمائے گا تو ہی ہماری پاور ہمارے کام آ سکے گی، ورنہ تو سب بیکار ہے، سب بے فائدہ ہے۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلے پر خوش رہو، تمہیں بہتر سے بہترین ملے گا۔ اور اپنی ہمت کو بلند رکھو، تمہارا رب زندگی کہیں سے بھی شروع کر دیتا ہے، تم بس اپنا یقین کامل رکھو۔ ان قریب تمہارا بہترین وقت آنے والا ہے، کیونکہ آزمائش کے بعد ہی راحت کا سفر شروع ہوتا ہے۔